امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں بھی اس معنی کی حدیث روایت کی ہے کہ قلم سوکھ چکا ہے اس چیز کو لکھ کر کے جو ہونے والا ہے اللہ کے علم کے مطابق، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمارے لیے عقل، علم، رزق، مصیبت، آسائش، آرام جو ہمیں پہنچنے والی ہے ہماری زندگی میں سب کچھ لکھ لیا ہے اپنے علم کے مطابق، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال کو بھی لکھ دیا ہے کہ وہ اعمال بہتر ہوں گے، غلط ہوں گے، صالحہ ہوں گے یا اعمال بد ہوں گے۔ ہمارے انجام کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہم شقی ہیں یا سعید ہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ او جو اللہ پاک نے ہر انسان کے حق میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، تو اس کے پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا لکھا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ نے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا ہمارے انجام کو اللہ رب العزت نے برا لکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی قسم کا سوال لے کر کے ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت زید الخیل رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ یعنی اللہ نے ہمیں شقی لکھا ہے یا سعید لکھا ہے، جنتی لکھا ہے یا جہنمی لکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ، یہ انہوں نے پوچھا کہ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید، یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، کیسے پتہ چلے؟ تو ذرا بتاؤ، تو ایک بات بتا دو کہ تم نے صبح کس حال میں کی، کیف اصبحت، تو نے صبح کس حال میں کی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ کیا حال ہے، کس حال میں تمہاری زندگی کٹ رہی ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حال میں کی، یعنی میرے دن اس حالت اور کیفیت میں گزر رہے ہیں کہ میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، جب بھی کسی نیکی پر قدرت پاتا ہوں تو اس کی جانب سبقت کرتا ہوں کہ میں اس نیکی کو انجام دوں، اس امید میں کہ اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے جب میں قدرت پاتا ہوں۔ اور جب میں قدرت نہیں پاتا کسی نیکی پر تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کی علامت ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ اس شخص کی علامت ہے۔ حضرت زید کے اس عرض پہ کہ میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، جب نیکی پر قدرت پاتا ہوں تو سبقت کرتا ہوں ثواب کی امید پہ، اور جب میں کسی نیکی پر قدرت نہیں پاتا، نیکی نہیں کر پاتا تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس شخص کی علامت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو یہ سب جو بھلائی کے اسباب ہے اللہ تمہارے ساتھ پیدا نہیں کرتا ہے، یہ اسباب تمہارے ساتھ نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پاک برائی کا ارادہ کرتا تو اللہ تمہیں چھوڑ دیتا کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو، اور اللہ ہرگز اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ تم گمراہی کی کون سی وادی میں جا کر کے ہلاک ہوتے ہو، کون سی گمراہی کی وادی میں جا کر کے تم تباہ و برباد ہوتے ہو۔ اللہ کو ہرگز اس بات کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے اس حالت کو رکھا ہے کہ تم نیکی سے محبت کرتے ہو،
نیکوں سے محبت کرتے ہو، نیک کام کرنے کہ تم حریص ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور آقا کا یہ فرمان ہم سب کے لیے معیار ہے، ہم سب کے لیے کسوٹی ہے کہ ہم سب اپنے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کا ارادہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ ہم سب اس چیز کو جان سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے ہمیں شقی لکھا ہے یا سعید لکھا ہے، ہمارا مقدر جنت بننے والی ہے یا جہنم میں داخل ہونا ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ اگر ہم پہچاننا چاہیں تو ہم بھی اپنے اعمال پہ غور کر لیں کہ ہماری حالت کیا ہے، کیا ہم نیکی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم نیکوں سے محبت کرتے ہیں، کیا نیکی پر قدرت پانے کے بعد ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں، کیا کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر ہمارا دل غمگین ہوتا ہے، ہمارے اوپر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس یہ بھی ہے، اس کا معکوس مفہوم یہ بھی ہوگا کہ کیا ہم برائی سے نفرت کرتے ہیں، کیا ہم بروں سے دور بھاگتے ہیں، کیا ہم برائی پر قدرت پانے کے باوجود اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا جب ہمارا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی برائی سے بچ جاتے ہیں اور اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، کسی گناہ سے ہم بچ جاتے ہیں تو کیا ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ یدی ہاں تو حدیث رسول کے مطابق اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے میرے بھائی، معاملہ اس کے الٹ ہے کہ اگر ہم نیکی سے دور بھاگتے ہیں، نیکی کے کرتے وقت ہمارا دل خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، نیکی کی جانب ہم رواں اور کشاں نہیں بڑھتے، بلکہ ہمارے پاؤں منو وزنی ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ شل ہونے لگتے ہیں، اور ہمارے بدن میں ایک عجیب قسم کی بے چینی طاری ہو جاتی ہے، اور نیکی پر قدرت پانے کے باوجود اگر ہم اس کی جانب نہیں بڑھتے اور برائی سے نہیں بچتے، برائی یہ کرنے کے بعد ہمارا دل غمگین نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا حال کن لوگوں کی فہرست میں شامل ہے اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سعادت کس کا مقدر بننے والی ہے، شقاوت کس کا مقدر بننے والی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بارے میں پتہ کرنا ہو تو اپنے اعمال کی جانب نگاہ کر لے، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت میں جانے والے اعمال اس کے لیے اللہ پاک نے آسان کر دیے ہیں، اور اگر انسان کو جہنم کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ نے انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ امام غزالی نے لکھا کہ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ گناہ اس کے لیے آسان ہے یا نیکیاں اس کے لیے آسان ہیں۔ نیکیاں اس کے لیے آسان ہیں تو پھر سمجھ لیں جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر گناہ اس کے لیے آسان ہے، گناہ میں اسے سکون و اطمینان اور لذت ملتی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے اور خواہشات نفسانی کا بندہ بن چکا ہے، اور اس کا مقدر اللہ پاک نے جہنم لکھا ہوا۔